ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو۔ لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا۔ کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں، ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں، یرغمالی ترمیم، بچوں، خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے، جو بزور طاقت، میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔
ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے. آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں. میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے تھا کہ آپ ووٹ دیں. اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا. کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں. تو یہی ووٹ کی عزت ہے. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے. ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے. ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں. تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپتمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے. اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے پھر کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. جو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو پی ٹی آئی نے بھی عمران خان نے تمام استعفے دے دیے تھے، اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلی سے بھی ان لوگوں نے سیٹ اپ چلا لیا تھا. تو کیا یہی راستہ ہے آپ کے خیال میں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہوگی؟ جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، یہ جمہوریت ہے؟ اچھا منگل صاحب، آپ نے تو استعفیٰ دے دیا، آپ کے سینیٹر بھی کیا سینیٹ سے استعفے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائے؟ دیکھیں، استعفیٰ جو میں نے دیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. پھر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا
انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے، تو جائز اب اختیار میرے ہاتھ میں، تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کے لیے بھی دیر نہیں کروں گا. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے بلاول، اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں. ظاہر ہے بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں، اس سے پہلے اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی ملاقات کر چکے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. اگر مولانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن نے اتحادی کی بات اس طرح سے لوگ؟ دیکھیں اپوزیشن میں کئی جماعتیں، ایک جماعت نہیں ہے جی. پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پشتونخوا بھی ہے، دوسرے وحدت المسلمین بھی ہے. وہ بیٹھ کے پھر اس پر غور کریں گے. لیکن میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ بازیاب نہیں ہو جاتے، ابھی بھی بلوچستان میں جو ہے تمام شاہراہیں اس جو رات کل جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، یہ بھی آپ کی نالج میں لے آؤں. میں آیا تھا اس لیے کہ جو ہماری سینیٹر خاتون سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، ان کو جا کے تسلی دوں گا. لیکن رات 10 بجے 5-6 کے قریب لوگ آئے، ان کو بھی ان کے لاجز کے کمرے سے جو لے گئے ہیں، ابھی تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب وہ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گیا نائن ترامیم کے حوالے، تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی، اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے تحت پاکستان آئے؟ دیکھیں مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے پرائم منسٹر صاحب نے، اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ان سے پوچھیں. اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار، انہوں نے رابطہ کیا. باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملا ہے، وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغوا کرنے کی شکل میں، یہ ان کی طرف سے ہوا ہے. آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں، میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اپنے لوگوں کے پاس ہم جائیں گے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، اور ان سے فیصلہ لیں گے کہ ہمیں اب کون سی سیاست کرنی ہے، کیونکہ اس سیاست کے بارے میں اپنے لوگوں کو اب قائل نہیں کر سکتا. آپ کے دونوں سینیٹر تو غائب ہیں، آپ کے دونوں سینیٹر تو غائب ہیں، تو کس کو آپ کہیں گے کہ آپ میرے والا راستہ اختیار کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں؟ جو ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی اس ریاست اور اس جمہوری کلچر سے ان کو جمہوریت، یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی، یہ پٹ جمہورہ ہے. یہ پٹ جمہورہ ہے بھائی. اور جو ڈگڈگی بجانے والا ہے جو ہے نا، وہ یہاں کے سیاستدانوں کو نچار رہے ہیں. اگر ووٹ پورے نہیں ہوتے ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے، آج وہ کیا پیغام لے کر آئے؟ بھائی وہ دوسرا راستہ تو ہمارے لیے آج کا نہیں، بہت پہلے سے ہم لوگ آج وہ مولانا صاحب کے ساتھ ملنے آئے تھے. ہم نے اپنا گلا شکوہ کیا کہ جو بھی، چاہے وہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہے، جو امینڈمنٹ کا حصہ ہے، یا وہ اس امینڈمنٹ کا کے لیے کمپین کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اس امینڈمنٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو وہ سب کے سب اس میں برابر کے شریک ہیں. منگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر حکومت آپ کے اراکین سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ان کے حوالے سے کیا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں ووٹ وہ اپنی پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. اگر وہ زور زبردستی ووٹ لے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اس جس طرح 18 تڑے تو اس ترامیم کا نام بھی چینج کریں، پھر اس پہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے. مینگل صاحب بلاول کے پاس دوسرا راستہ ہے، آپ لوگوں کے پاس دوسرا راستہ کون سا ہے؟ ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. بلوچستان میں آپ آئیں، آپ کو بہت سے راستے ملیں گے. تینوں بڑے بیٹھے گئے، کیا یہ طے ہوا کہ پہلے ارکان چھوڑے جائیں گے؟ بلاول صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جی، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑا جائے، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں.